إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا یقینی طور پر ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. یقینی طور پر وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے. جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کی قدر سے ہوتا ہے. آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سنن ابو داؤد کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ. نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو قیامت تک جو کچھ واقع ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے. جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں وہ سب کچھ لکھ دے. تو بس قلمیں ٹوٹ چکی ہیں، سیاہیاں سوکھ چکی ہیں. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور وہ سب کچھ کتاب محفوظ کے اندر لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ کر دیا ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر ادھر سے ادھر معاملہ نہیں ہونے والا. ہم اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں سے دوچار ہوں گے، کسی سے کتنی بار ملیں گے، کس سے کتنی بار جدا ہوں گے، کتنی بار ہنسیں گے، کتنی بار بولیں گے، کتنے دانے اناج کے کھائیں گے، کتنے گھوٹ پانی کے پئیں گے، کتنے قدم چلیں گے، کس سے ملیں گے، کب ملیں گے، کیا ہوگا، پورا سب کچھ حالات جو ہماری زندگی میں گزرنے والے حالات ہیں وہ سب کچھ لکھ دے گئے ہیں. باوجود اس کے کہ یہ سب کچھ چھپا دیا گیا ہے. اب یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے. بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے پیروی کرنے والوں پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں ان پر تا قیامت تک جب تک بارش کے قطرے نازل ہوتے رہیں رحمتیں نازل ہوتی رہیں. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، سب سے بڑی نعمت اس بات کی سمجھ کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے. ایک دن جا کے مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے.
جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا، اور اگر وہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا، اس سے بھی واقف ہے۔ ایک انسان یہ کہے کہ میں یہ نہیں کرتا، میں دوسرا کام کروں گا، تو جو تو دوسرا کام کرے گا اس سے بھی رب واقف ہے، جو تیسرا کام کرے گا اس سے بھی تیرا رب واقف ہے، جو تو تیری ذہن کا گھوڑا، تیری ذہن جہاں تک جائے، تیری سوچ جہاں تک جائے، وہاں تک جو کچھ تو کارگزاری کرے، جو کچھ تو مکر و فریب کرے، جو کچھ تو تدابیر اختیار کرے، ان سب سے اللہ واقف ہے۔ جن کو جان کر کرے ان سے بھی اللہ واقف ہے، جن سے انجانے میں کرے ان سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہے، وہ سو نہیں رہا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ حالات پیش ہو رہے ہیں، ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے۔ سورہ بروج، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی موجود ہے، جس کے اندر وہ واقعہ ہے اس بچے کا جن کو ہم بارہا یہاں ممبر پر سن چکے ہیں، مولوی صاحب بھی کئی بار سنا چکے ہیں اس واقعے، لیکن وہ بار بار یاد کرنے کا وہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کرنے کا، اپنے ایمان میں مزید زیادتی کرنے کا وہ واقعہ ہے کہ پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ حکومتوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے وہ ایک چیز لوگوں میں رائج کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، عبادت کس کی؟ میری، جب میری عبادت ہوگی تو میری خلاف ورزی نہیں ہوگی، سب آواز لگائیں گے کہ یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ تب سے لے کر آج تک یہی چلتا آیا ہے، حکومتوں کو طریقہ کار یہی رہا ہے، اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں میں یہی بات پھیلائی جاتی کہ جو کچھ ہے بس یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو کامیابی ہے، اور اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اس بادشاہ کو، اس نیتا کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ناکامیابی ہے۔ نمرود یا اور کوئی بادشاہ گزرا ہو، فرعون، جن کے واقعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، یا موجودہ وقت کے بادشاہ، وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہیں ہم ہیں، تو ان کے بھکت، ان کے عبادت گزار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، ہر معاشرے میں مل جائیں گے، ہر زمانے میں مل جائیں گے۔ بھکتوں کی کمی کسی زمانے میں نہیں ہے۔ وہ مرید جو ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر اپنے بادشاہ کی حفاظت کے لیے، اس کی حکومت کی حفاظت کے لیے، اس طرح کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی جو کچھ یہ کہہ دے صحیح اور غلط وہ سب کچھ مانا جائے۔ تو بنی اسرائیل میں وہ قوم تھی جن کو قرآن نے اصحاب الاخدود، خندق والوں، آگ والوں کے نام سے ذکر کیا ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے، اور اس میں اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے ایک بچے کو گود لیا کہ ایک جو ہے میری سلطنت، میری حکومت باقی رہے، آگے تک چلتی رہے۔ تو جن ترکیبوں سے، جن جگاڑ بازیوں سے وہ چلتا تھا، ان ساری چیزیں، سب جادو، فریب، دھوکہ دڑی، یہ سب اس کا معاملہ تھا۔ تو اس نے اپنے جو اس کا جادوگر تھا، اس کی بھی عمر دراز ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بادشاہت چلتی رہے، اس کے لیے اپنا کوئی بھیجیے، مجھے میرے پاس بھیجیے، تاکہ میں اسے اپنا جادو وغیرہ جو بھی میرا صحیح غلط، کالا سفید جو بھی کچھ ہے وہ اسے سکھا دوں۔ تو اس نے جو اپنا اس کا پالتو تھا، جو اس کا گود لیا ہوا تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں پہ جا کے سیکھنا شروع کرو۔ تو یہ وہاں جاتا، راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا، ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی، جو حقیقی طور پر دین اسلام ہی کہا جائے، صحیح دین پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر وہ موجود تھا۔ یہ اس کے پاس بھی رکنے لگا، اس کی باتیں بھی سننے لگا، اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ تو وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اس سے بہت کچھ اس سے سیکھ لیا، بیچ میں رک کے اس کے پاس جاتا تھا۔ اب حالات یہ ہونے لگے کہ بیچ میں راہب پر زیادہ وقت گزرنے لگا اور جادوگر کے پاس کم۔ جادوگر نے شکایت کی کہ میرے پاس یہ کم بھیجتے ہو، اسے کم وقت کے لیے بھیجتے ہو، کہ نہیں یہ تو پورے وقت جاتا ہے، کہاں غائب ہو جاتا ہے، بیچ میں کیا ہوتا ہے، کہاں بنگ مارتا ہے۔
تو معلوم کرا تو پتہ چلا کہ بھائی کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ، کہ نہیں کچھ نہیں، اللہ کہ یہ وقت گزرا اور یہ بچہ کشمکش میں رہا کہ وہ جادوگر جو سکھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح، جو راہب سکھا رہا ہے، جو جس چیز کی دعوت یہ دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ راستے میں سے جا رہا تھا کہ راستہ کسی جانور کی وجہ سے، کوئی اژدہا بڑا بیٹھا ہوا تھا یا کوئی شیر، بھیڑیا یا کسی قسم کا بھی کوئی درندہ وہ بیٹھا ہوا تھا راستے میں، اور اس نے راستہ بلاک کر رکھا تھا، لوگ رکے ہوئے تھے، ادھر سے ادھر جانے والے رکے ہوئے تھے کہ راستہ پار کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو اس نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے کہا کہ بس اب یہی موقع ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر سے کہاں بڑا درندہ یا وہ بڑی جو شے جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کہاں ہلاک ہونے والی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین صحیح ہے، وہ حق پر ہے، تو یہ ہلاک ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کا نام لے کے اور وہ پتھر اس کی طرف اچھالا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کو راستہ مل گیا، روک چلے گئے، لیکن یہ چرچا پھیل گیا کہ یہ تو بڑا کمالات والا ہے، اس کے ہاتھ میں تو بڑے کمال ہیں۔ راہب نے کہا کہ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے، تم بڑا آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے، تو اگر ایسا دور آئے گا کہ جس کے اندر تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ یہ چرچا ہوا، لوگ اس کے پاس آنے لگے اور وہ اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی طرف درخواست کر کے، اللہ سے دعا کر کے مادر زاد اندھے کو، جو پیدائشی اندھا ہے، اس کو بینا کرنے لگا۔ جو کوڑی ہے، جو اس وقت ایک بیماری بڑی پھیلی ہوئی تھی، اس بیماری کے اوپر اس بیمار کو وہ بھلا چنگا کر دیتا تھا، بڑے بیماروں کو ٹھیک کرنے لگا۔ لوگ ایمان لاتے اور یہ ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا، اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کرتا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی اندھا تھا، تو وہ بھی اس کے پاس گیا کہ میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے، نے اسے پوری دعوت دی اور اس سے کہا کہ اگر تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ وہ ایمان لایا اور انہوں نے دعا کی اور اللہ کا حکم کہ ہاتھ پھیرتے ہی وہ بینا ہو گیا، دیکھنے والا ہو گیا۔ جب واپس وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تجھے کیسے نظر آنے لگا، کیا بات ہے، کیسے نظر آ رہا ہے، تو تو اندھا تھا، تجھے نظر کیسے آ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ اس طرح میں فلانے کے پاس گیا تھا اور فلانے تمہارا جو آدمی ہے نا وہ تو بڑا وہ ہے۔ کہا رہے واہ، اتنا کچھ سیکھ گیا، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ تو اس کو حاضر کرا، اس سے کہا کہ ہاں بھائی یہ سب کیسے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ سکھایا ہے، اور اس جادوگر کو بھی بلایا، بھائی تم نے بہت بہترین جو ہے اسے تعلیم دی ہے کہ اب یہ کمال کرنے لگا ہے۔ کہا کہ میں نے تو کچھ سکھایا نہیں اسے، ایسا تو کوئی معاملہ ہوا نہیں، میرے پاس تو بہت کم وقت آتا تھا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا ایسا معاملہ کہ اس طرح کے کمال یہ کرنے شروع کر دے۔ تو جب تحقیقات ہوئی، اس کے اوپر سختی کری، تو اس نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو اللہ مانتا ہوں، اس کو الہ مانتا ہوں۔ کہا یہ تو بہت ہی خرابی کی بات ہے، اور اس کے اوپر سختی کری۔ تو یہ سب سیکھا کہاں سے تو نے؟ تو راہب کا پتہ چلا، راہب کو بلایا گیا۔ اب اس کے اوپر تو بڑی محنت کر رکھی تھی، اس کو تو ابھی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کسی طرح سے ڈر جائے، راہب کو اسی وقت سزا دی گئی کہ اس کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ راہب اپنے دین پر قائم رہا مرتے دم تک، اور جب اس نے یہ دیکھا یہ ٹس سے مس پھر بھی نہ ہوا، اپنے دین پر بالکل پکا تھا، بالکل جمع ہوا تھا، کیونکہ یقین دل کی گہرائی تک اتر گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ زمین کے اندر جو کچھ حالات ہیں وہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، یہاں کی تکلیفیں ابدی نہیں ہیں، اور آخرت کی تکلیف ابدی۔ اگر یہاں پر کوئی انسان ایمان کی حالت میں مر جائے، ایمان کی حالت میں اسے موت آ جائے، تو یقینی طور پر آخرت کی کامیابی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ لیکن یہاں ایمان سے دنیا کے چند فائدے کے لیے، دنیا کے چند فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لے، تو آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے میں انسان اس کا بدلہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ عمل کرنا ہے، وہ عمل کی جگہ یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے اندر یہ موقع نہیں ملنے والا ہے، موت کے آتے ہی یہ دروازہ بند ہو جانے والا ہے۔ اس کا یقین دل کی گہرائی تک اتر گیا تھا۔ یہ بچہ تیار نہیں ہوا، کہا کہ بچہ ہے، ڈر جائے گا، سہم جائے گا، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، بالکل پکا تھا
اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھائی اسے لے کے جاؤ، ڈراؤ دھمکاؤ، اسے فلاں پہاڑ کے اوپر لے کے جاؤ، اور وہاں پہاڑ کی چوٹی پر لے کے جا کے اس کو چوٹی کے اوپر پھر گہرائی دکھاؤ، کہو کہ نیچے پھینک دیں گے تجھے، تو اپنے دین سے ہٹ جا، بادشاہ کی ربوبیت، بادشاہ کی رب ہونے کو قبول کر لے، اگر تو نہیں مانا تو تجھے نیچے پھینک دیں گے۔ یہ اسے لے کے اوپر چلے، اسے ڈرایا دھمکایا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ وہ پہاڑ ایسا ہلنے لگا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے یہ سارے کے سارے جو لے کر آئے ہوئے تھے وہی سارے گر گئے، وہی سارے کھائی کے اندر گر گئے نیچے پہاڑ کی چوٹی سے، اور یہ اترتا ہوا آرام سے، اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ اترتا ہوا آرام سے آیا پھر واپس۔ بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو ابھی بھی زندہ ہے، اس کو اب بھی کچھ نہیں ہوا، اور ہمارے آدمی سارے غائب، کوئی بھی جو اس کو لے کے گیا تھا کہاں مروایا اس نے، کیا کرا۔ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ساتھی واتی ہوں، کچھ ہوں، کسی کی مدد لی ہو، ایسا کرو اسے پانی کے اندر لے کے جاؤ، ندی میں، گہرائی میں، سمندر میں، جہاں بھی ہے وہاں گہرائی میں لے کے جاؤ، اس کو ناؤ میں بٹھا کے، اور وہاں ڈراؤ اس کو کہ تجھے پھینک دیں گے۔ تو وہاں لے کے گئے تو وہاں پھر دعا کی تو وہ کشتی غرق ہو گئی، اور یہ غرق نہیں ہوا، یہ کسی طرح سے کنارے اس کو اللہ تعالیٰ نے لگا دی، یہ پھر بچا ہوا تھا۔ بادشاہ پریشان کہ ہر باری تیرے ساتھ بھیجتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور تو ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے، تجھے کیا معاملہ ہے، آخر تو مرے گا تو کیسے مرے گا، اس سے ہم پریشان ہیں۔ سمجھ گیا کہ یہ بات یہ طے ہے کہ یہ برابر کوششیں کرتا رہے گا، تو اس نے اپنی دعوت کے حکمت کے طور پر اس نے کہا کہ ایک ایسی جگہ مجلس میں پورا شہر، پورا علاقہ، جتنے بھی لوگ ہیں تیری رعایا پوری کی پوری سب کو جمع کر لے، وہاں پر ہی تو جو ہے مجھے مار سکتا ہے سب کے سامنے۔ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سب کو جمع کر لیا ایک میدان میں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے اس نے کہا کہ اچھا اب جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو سولی سب کے سامنے اس کا حشر دکھانے کے لیے اس کو سب کے سامنے سولی پر لٹکا دیا گیا، سب کے سامنے اسے باندھ کے لٹکا دیا گیا۔ نے کہا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اس بچے کے رب کے نام سے کہہ کر تیر مارو مجھے۔ نے کہا اچھا اس طرح ہلاک ہوگا، تو انہوں نے اس طرح عمل کر لیا۔ جب یہ دیکھا معاملہ تو سارے کے سارے لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آئے، بہت کثیر تعداد، اکثریت ان میں ایمان والی ہو گئی، اکثریت لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اکثریت نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اور حالات بگڑ گئے، یہ اکیلا مرا تو مرا، پوری کی پوری رعایا کے اندر مخالفت، پوری کی پوری رعایا کے اندر اس نے بغاوت پیدا کر دی ہے۔ تو بس اس نے ہر علاقے، ہر محلے کے سامنے خندقیں کھدوائیں، گہری گہری کھائیاں کھدوائیں، ان کے اندر آگ جلائی، جلتی ہوئی بھٹیاں تیار کری، اور ہر علاقے سے، ہر گھر سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لایا جاتا اور لوگوں کو دکھایا جاتا کہ دیکھو تمہیں اس آگ میں پھینک دیں گے، تم ہمارے بت کے سامنے، جو بادشاہ کا بت ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور ان کو اس بھٹی کے اندر پھینک دیا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یا تو بھٹی میں کود جاؤ یا اس کے آگے سجدہ کر لو، تمہارے سامنے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ لوگ بھٹی میں کودنا جو ہے وہ گوارا کرتے، برابر لوگ آ کے بھٹیوں میں کودتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا ہوا، اس کے گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، وہ ڈری کہ اس بچے کے ساتھ کیا آگ میں کودوں، سوچ میں پڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دی، پیدا ہوئے ہوئے بچہ بالکل چھوٹا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی۔ اس نے کہا کہ ماں کیوں ڈر رہی ہو، ہم حق پر ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم حق پر ہیں، تمہیں ڈر خوف کس بات کا ہے۔ اور وہ ماں جو ہے بچے کے سمیت اس آگ میں کود۔ 20 لاکھ آدمی کے قریب 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اس بھٹی میں جھونک دیا۔ اور پھر یہ یہیں نہیں رکی، یہ بھٹی کی آگ یہیں نہیں رکی، بلکہ آخر میں وہ پھیلنی شروع ہوئی۔ آگ ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آیا، اس آگ نے پھیلنا شروع کیا، بجھنے کی جگہ اور پھیلنی شروع ہو گئی اور بڑھنی شروع ہوئی، اور بادشاہ کے محل اور اس کے سب جتنے تھے سب کو جلا کر، ان کے محل وحل سب کچھ جلا کے خاک کر دیا، ان کو جلا کے یہ خود بھی محفوظ نہیں رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما کے کہہ رہا ہے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز العلیم،
ان کا قصور کیا تھا؟ کس وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. وما نقوم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اس حمد والے، اس بزرگی والے، اس زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انہیں آگوں میں ڈالا گیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. یقینی طور پر جو لوگ ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے، ان کو جلنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جانا پڑے گا. جو ایمان والے مرد اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یقینی طور پر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی، چاہے وہ یہ خندق والے ہوں، کسی تکلیف کے اندر جو غیروں کی طرف سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو جانے والے ہوں، کسی مصیبت کے گرفتار ہو جانے والے ہوں، چاہے وہ کسی گائے کے نام پر، کسی بچڑے کے نام پر، کسی بت کی پرستش کے نام پر ان کو ہلاک کر دیا جائے، چاہے ان پر بم گرا دیے جائیں، چاہے ان کو ناحق مل کے بھیڑ قتل کر دے، تو ایسے لوگ، اور ایسے لوگ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی حمد ہے، کتنی اس کی بڑائی ہے، کتنی اس کی بزرگی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی، جنہوں نے مسلمانوں کو آگوں میں جلایا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بم گرائے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لیں تو ان کے لیے بھی یہی اجر ہے، ان کے لیے بھی یہی اجر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ بدلہ کس کے لیے ہے؟ ہر اس ایمان والے کے لیے، اور ہر اس کافر کے لیے جو توبہ کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جائے، ہر اس ظالم کے لیے جو ظلم کر کے ایمان کی طرف پلٹ کر آ جائے، ہر اس گناہگار کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنی برائی کو چھوڑ دے، ہر اس خطا کار کے لیے جو اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لے، اللہ کی بادشاہت کو قبول کر لے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیاب ہو جانے والے لوگ. یہ راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص پر، ان دو شخصوں پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اللہ کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس پر مجھے تعجب ہے، وہ شخص کہ جو کسی مسلمان سے جنگ لڑتے ہوئے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے. جس نے مسلمان کا قتل کیا، قاتل اور مقتول دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. کس بنیاد پر؟ توبہ کی بنیاد پر، اپنے آپ کو سنوار لینے کی بنیاد پر، اپنے آپ کو سدھار لینے کی بنیاد پر. لیکن یہ سب کچھ اس کی حدود کہاں تک ہیں؟ بس یہ دنیا کی زندگی تک ہیں. جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تب تک کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ابراہیم کے آخر میں فرما رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز یہ گمان نہ کرے ظالم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خبر نہیں ہے تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ ظلم و سیاتیاں کر رہے ہو ایمان والوں پر، جو کچھ تم ان کے ساتھ پیش کر، جو کچھ تم ان کو جس فتنے میں ان کو ڈال رکھا ہے، جن عذابوں میں تم نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے، جن پریشانیوں میں تم نے انہیں ڈال رکھا ہے، تو ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا،
میں جا کے دکان کھولتا ہوں پھر بھی میرا کاروبار اس دن اچھا ہوتا ہے. ہاں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں میرے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوتا. میں تو ظلم و زیادتیاں کرتا ہوں میرے ساتھ میرا کون کیا بگاڑے گا. میاں مال مال پیسہ پیسہ ہر طرح سے حرام سے اور حلال سے جائز اور ناجائز سب میں کماتا ہوں, میں خوش ہوں. دیکھو میں کتنا خوش ہوں. اور جو بیچارے اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ حلال روٹی کما لیں, دیکھو کتنے پریشان ہیں. جو اس چکر میں لگے رہتے ہیں بیچارے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, وہ دیکھو کس غربت کی حالت میں, کس پریشانی کی حالت میں ہیں. میں تو سب کچھ غلط سلط سب کرتا ہوں. دیکھو ہم تو سب لکڑ ہضم پتھر ہضم, کسی سے ادھار لیا سب چبا لیا, مارکیٹ میں کسی سے مال منگایا سب کھا گئے, جہاں سے جو ملا وہ وہاں سے دبا لیا, ناجائز جائز سب کچھ ہم نے لیا. ہر طرح سے دوسروں کی جائیدادیں جودوں کی زمینیں سب ہم نے ہڑپ کر لی, بھائی بہنوں کا ورثہ ہم نے ہڑپ کر لیا. ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کون ہمارا بگاڑے گا؟ کون ہمارا کچھ کرے گا؟ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے, ظلم کرنے والا, کسی کا حق دبا لینے والا ہرگز یہ نہ خیال کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل ہے, اللہ سو رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اس نے مؤخر کر رکھا ہے, اس نے ڈھیل دے رکھی ہے, اس نے چھوڑ رکھا ہے. کس دن تک؟ یوم تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم, دل ان کے دہل جائیں گے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والی ہیں, دل دہل جانے والے ہیں. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والی ہیں, اٹھیں گی تو اٹھی رہ جائیں گی, اٹھائے ہوئے وہ چلے آئیں گے. اور ان کے حواس ہوش و حواس اڑ جانے والے ہیں. قیامت والا دن, اس دن تک مہلت دے رکھی ہے. جو چاہے کرو, جس کو چاہے جلاؤ, جس کو چاہے مارو, چاہے مل کر کسی کو قتل کر دو, کسی پر ظلم و زیادتی کر دو, کسی کی زمین ہڑپ لو, کسی کا ملک ہڑپ لو, کسی کے ناجائز کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر لو. تم جیت رہے ہو, تم کامیاب ہو رہے ہو, دوسرے مارے جا رہے ہیں, دوسرے قتل کیے جا رہے ہیں, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہرگز یہ خیال مت کرو یہ تو ڈھیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دن تک کے لیے جس دن یہ سب کچھ حالات تم پر آئیں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, لوگوں کو ڈرا دو اس دن کے لیے کہ جس دن اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے, جس دن قیامت آنے والی ہے. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب, جس دن ظالم کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو, تھوڑا سا ٹائم پلیز, بس تھوڑا سی مہلت دے دو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تدبیریں, اپنی چال بازیاں, وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, پہاڑوں کو ہلا دینے والے ان کے مکر و فریب, ان کی چال بازیاں, ایسی ایسی تدبیریں, ایسی میسائلز, ایسے راکٹس, ایسے سب کچھ ہمارے پاس تیار ہے, ایسی طاقت کے ہم ہیں, سب کچھ ہمارے پاس, ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, ہر طرح کی قوت, طاقت, صلاحیت سب کچھ ہمارے پاس ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہونے والے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, ہرگز یہ خیال مت کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا, وہ اس کو پورا نہیں کرے گا. ہرگز اس بات کا خیال مت کرو, یہ بات مت لاؤ ذہن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو توڑنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے, بہت جلد صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا ہے. ظالم اور مظلوم کا فیصلہ بہت جلد ہونے جانے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن یہ زمین پلٹ دی جائے گی دوسری زمین سے, زمینیں پلٹ جائیں گی, بالکل چاندی کی زمین کر دی جائے گی اور آسمان سونے کا کر دیا جائے گا. وہ قیامت والا دن, زمینیں پلٹ دی جائیں گی, ان کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا, کوئی اس کے اندر پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی اس کے اندر گہری گھاٹی نہیں ہوگی, سب کچھ پلین, بالکل روٹی کی طرح پلین کر دیا جائے گا. والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد, جس دن تم دیکھو گے کہ اس دن مجرم, اس دن جو جنہوں نے جرم کیا ہوگا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آئیں گے.
یوم تری المجرمین وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. ان کے کپڑے تیزاب کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے، ایسڈ کے ہوں گے، سلفر کے ان کے کپڑے ہوں گے جو آگ پکڑنے والے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو کھائے جا رہی ہوگی، ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا وتشخص فیہ الابصار وبرزوا للہ. جس دن تم یہ دیکھو گے کہ ان کے حالات اس طرح کے ہوں گے کہ ان کے اوپر، ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کو بتا دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، انما ہوا الہ واحد، کہ ان کا رب ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب ہی ہے جس کی حقیقی طور پر عبادت کرنی چاہیے، اور آخرت کے انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم اچھا برا جیسا چاہے کریں اور جو جیسا چاہے کرے، میاں پتہ نہیں، وہ دیکھو ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہی آگے بڑھے جا رہے ہیں، سب کچھ تو ان کا ہے، ہر چیز ان کی ہے، کوٹ ان کے، اخبار ان کے، سب کچھ ان کا ہے ظالموں کا. اور مسلمان دنیا میں ہر جگہ پٹ رہا ہے، ہر جگہ مار کھا رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈھیل ہے، یہ آزمائش ہے. اصحاب الاخدود کا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ کس طرح خندقوں کے اندر جلتی ہوئی بھٹیوں میں خود کودنا گوارا کیا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. آج ہم ایمان کا سودا بہت سستے میں روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ، ایمان کا روزہ بہت جلدی کھول لیتے ہیں. ذرا سا دنیا کا فائدہ نظر آیا اور فوراً اپنے ایمان سے دائیں بائیں انسان ہو جاتا ہے. انسان کے ایمان کا بہت جلدی وہ اپنا جو ہے بہت سستے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے. تو یہ چیز غور کرنے کی ہے، اپنے ایمانوں کو تھوڑا حرارت دینے کی ہے. ارے اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے کہ نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہے، فجر کی نماز کا ہمیں نہیں پتہ، ایمان کا اپنے ہمیں نہیں پتہ، حلال حرام سب کچھ ہماری زندگی میں شامل ہے. دعا ہماری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے، اور ہر چیز میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کیسے آئے؟ کھانا ہمارا ان جیسا، شادی ہماری ان جیسی، جو کچھ حرام حلال وہ کھا رہے ہیں ہم بھی وہی کھا رہے ہیں، شادی بیاہ سب کچھ ہمارے ان جیسے، ساری دنیا کو پتہ چلے، ہمارے معاملات سارے کے سارے ان جیسے، لباس ہمارے ان جیسے، رہن سہن ہمارا ان جیسا، اور ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے. اللہ کا عذاب تب تک نہیں آئے گا جب تک مسلمان اپنے آپ کو جدا نہیں کر لے گا، اس کی بستی جدا نہیں ہو جائے گی، اس کا رہن سہن جدا نہیں ہو جائے گا. تو ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے دعائیں کریں. ہاں یقینی طور پر مسلمان کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بے شمار احادیث ہیں جس میں ذکر ہے کہ مسلمان، المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. جیسے جسم میں کہیں پر چوٹ لگتی ہے، کہیں پر تکلیف ہوتی، انگلی پر چوٹ لگی پورا جسم تھر تھر آ رہا ہے، بخار آیا، بخار سر کے اوپر بخار ہے اور پورا جسم اس کی تپش محسوس کر رہا ہے، ہاتھ جلا اور پورا جسم کے اندر اس کی تکلیف محسوس ہو رہی. تو مسلمان دنیا کے اندر کہیں بھی ہو وہ ایک جسم کی طرح ہیں، کہیں پر بھی اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو مسلمان کا دل پریشان ہو جاتا ہے. اس کا دل جو ہے حقیقی طور پر جو ایک مومن ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، بھلے کتنا کمزور درجے کا ایمان ہو، لیکن وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ کسی مسلمان کے اوپر اس طرح تکلیفیں آئیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دعا ہے، دن و رات دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اسی لیے ہے کہ دن میں اور رات میں اللہ سے انسان دعا کرے، کیا کہ اللہ تم پر وہ، ہم پر وہ حالات نہ ڈال جو پہلے کے لوگوں پر تمہیں حالات آئے. جیسی آزمائشیں ان لوگوں پر تھیں کہ ان کو ایمان کی خاطر بھٹیوں میں کودنا پڑا، اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے ایمان کا امتحان اس انداز میں دینا پڑا کہ بھٹیوں میں کودنا پڑا. تو اے اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ اس پر نہ فرما کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم سے کہیں بھول چوک ہو جائے یا ہم بھول جائیں. ایمان کے لیول ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. انسان سے غلطی کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ جسم کے وجہ سے یا کوئی شیطان کے شر کی وجہ سے یا نفس کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ لے.
اس پر ہمارا مواخذہ نہ کریں، بھول ہو جانے کی وجہ سے، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، احساس ہوا، واپس ایک ایمان والے کا حال یہ ہونا چاہیے، وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ تو ہم پر وہ حالات نہ ڈال جو ہم سے پہلے والوں پر تو نے ڈالے تھے، ویسی آزمائش میں ہم مبتلا نہ کر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ تو ہم پر وہ سختی نہ ڈال جس کی ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، جو ہم سے برداشت ہی نہ ہو، جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ واعف عنا واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ہمیں ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر دے، انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، قوم کافر پر ہماری مدد فرما دے۔ الہ العالمین، اے اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، اے اللہ فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اے رب العالمین یقینی طور پر اے اللہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ سالوں سے اے اللہ ان کی زمین کو ہڑپ رکھا ہے، الہ العالمین، اے اللہ وہ نکلتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان پر تھوکا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کے نماز پڑھنے پر، اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس پر انہیں مارا جاتا ہے، ان کی زمینیں دن بدن قبضائی جا رہی ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب یہودیوں سے سامنا ہوتا ہے تو منہ پہ تھوکا جاتا ہے، اور آخری درجے کا معاملہ، کوئی کسی طرح کے حقوق حاصل نہیں ہے، انسانیت کے لیول سے بھی گرا کر سارا معاملہ ہے، دن رات قتل و غارت گری، دن رات جب مارا جاتا ہے تب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اگر پلٹ کے تم آ جاؤ تو ساری دنیا کہتی ہے دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب پیمانہ ہے، ایک آدمی کو مارے چلے جاؤ، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اگر پلٹ کے اس نے اپنی آواز بلند کر دی، اپنا پلٹ کے واپس ہاتھ مار دیا تو یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد ہے۔ دنیا کا عجیب و غریب پیمانہ ہے دہشت گردی کا، دہشت گردی کا پیمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دہشت گرد اگر اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑے تو وہ دیش بھکت، دوسرے ملک کے اوپر جو دوسرا ملک ہے وہ کہے گا دہشت گرد۔ جب ہندوستان کے اندر ہندوستان کے لوگ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، ان سے جنگیں لڑ رہے تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ سوتنترتا سینانی تھے، وہ دیش بھکت تھے۔ یہ ہندوستان کی زبان ہے، اور اگر انگریزوں سے پوچھا جائے تو کون تھے؟ ٹیررسٹ ہیں۔ ایک آدمی دیش بھکت بھی ہے اور ٹیررسٹ بھی ہے، زبان اپنی اپنی، اگر ہمارے خلاف ہے تو ٹیررسٹ، اور ساری دنیا خود ٹیررزم کر رہی ہے، خود ناحق ظلم و زیادتی کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر پلٹ کے جواب دے دے تو وہ ٹیررسٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقینی طور پر سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ الہ العالمین، اے اللہ تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، الہ العالمین ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر اور فلسطین میں، الہ العالمین جہاں کہیں بھی اے رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، الہ العالمین اے اللہ ان پر رحم فرما دے، الہ العالمین ان کی مدد فرما دے، الہ العالمین اے اللہ جہاں وہ مظلوم ہیں الہ العالمین ان کی مدد فرما، جہاں وہ ظالم ہیں الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، الہ العالمین ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے الہ العالمین تو ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ نہ ہمیں ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر، الہ العالمین اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اوپر اے اللہ جس طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہیں الہ العالمین ہمارے ملک میں ہوں، ملک کے باہر ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، الہ العالمین مسلمانوں کی اے اللہ جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو حقیقی طور پر اپنے دین پر جمنے کی الہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما، پکی سچی توبہ کر کے تیری بارگاہ میں ایک دن قیامت والے دن حاضر ہونا ہے، اور ہر ظلم و زیادتی کے بدلے وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا انسان تصور نہیں کرتا۔ ایک دن کل قیامت والے دن جو کچھ اجر اس ظلم پر جو ملے گا، انسان کے اوپر جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو حالات آئے، ان حالاتوں پر جو ملے گا کل قیامت والے دن یہ جنت میں جانے والا یہ چاہت کرے گا کاش میری زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں لوہے کے آروں سے میری کھال اتار دی جاتی، کاش میری کھال اتار دی جاتی۔ تو وہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہوئیں ان تکلیفوں پر دعائیں کرے گا۔ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے دعائیں مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں، الہ العالمین فتنوں میں، الہ العالمین آزمائشوں میں نہ ڈال، الہ العالمین تو ہمیں محفوظ فرما، الہ العالمین ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، اللہ تمام مسلمانوں کی، اور دنیا کے اندر جس حصے میں اللہ العالمین مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین ان کی، الہ العالمین ہر طرح کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ خیر و بھلائی کے فیصلے فرما، الہ العالمین اے اللہ
اللہ اپنا خصوصی کرم ہم پر کر دے، العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، العالمین ہمارے دلوں میں العالمین ایمان کی حلاوت کما حقہ جیسی ہونی چاہیے العالمین ویسی پیدا فرما دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما، العالمین اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین اپنے از غیب سے العالمین اے اللہ پورا فرما دے، ہدایت کے ساتھ پورا فرما دے، ایمان کے ساتھ پورا فرما دے، العالمین ہر طرح کی مدد فرما، العالمین ایمان پر خاتمہ فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ہر عذاب میں مبتلا ہونے سے، ہر فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا کر العالمین آخرت کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی العالمین بنا حساب کتاب کے اس اے رب العالمین اس کامیابی میں، اس جنت میں العالمین ہمیں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔